بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائیں ہی نسل سنوارتی ہیں۔ ایک معلم قرآن فرماتے ہیں کہ ایک بچہ میرے پاس آیا جو مدرسے میں داخلہ لینے کا شدید خواہش مند تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بچے، آپ کو قرآن کا کچھ حصہ زبانی یاد ہے؟ بچے نے کہا، جی۔ میں نے اس کا امتحان لیتے ہوئے کہا، پھر اب مجھے 30واں پارہ سنائیں۔ اس نے مجھے 30واں پارہ زبانی سنا دیا۔ میں نے پوچھا، اس کو سورت ملک بھی یاد ہے؟ اس نے مجھے سورت ملک بھی سنا دی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس چھوٹے سے بچے نے کم سنی کے باوجود قرآن کریم کا کچھ حصہ حفظ کیا ہوا ہے۔ میں نے اس سے سورت نحل سنانے کو کہا تو اسے وہ بھی یاد تھی۔ جوں جوں وہ میرے سوالات کا جواب دے رہا تھا، میری حیرانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب اس سے بڑی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ کو سورت بقرہ بھی یاد ہے؟ اس نے ہاں میں جواب دیا اور ساتھ ہیں کسی غلطی کے بغیر سورت بقرہ بھی زبانی سنا ڈالی۔ میں نے متعجب ہو کر پوچھا، بچے، لگتا ہے آپ نے پورا قرآن حفظ کر رکھا ہے؟ اس نے کہا، جی۔ یہ سنتے ہی فرط مسرت سے میری زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ کے الفاظ ادا ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے اس سے کہا، آپ کل میرے دفتر آئیے گا اور ساتھ اپنے سرپرست کو بھی لیتے آئیے گا۔ میں بچے کے جانے کے بعد حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوبا رہا اور دل ہی دل میں تانے بانے بنتا رہا کہ یقیناً اس کے والد صاحب دین کے پابند، نیک سیرت اور قرآن سے شدید محبت رکھنے والے ہوں گے، جس کے نتیجے میں اس نے اپنے بچے کو اتنی چھوٹی عمر میں قرآن یاد کرا دیا ہے۔ مجھے اس وقت حیرانی کا شدید جھٹکا لگا جب وہ کل صبح اپنے والد صاحب کو لے کر آیا تو اس کے والد صاحب ظاہری شکل و صورت سے بالکل بھی متبع سنت اور پابند شریعت نہیں لگ رہے تھے۔ اس بچے کے باپ نے میری پریشانی اور استجاب کو بھانپ لیا اور فوراً بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ میرے اس بچے کا والد ہونے کی وجہ سے حیران ہو رہے ہیں۔ میں ابھی آپ کی حیرت ختم کیے دیتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس بچے کے حفظ قرآن کے پیچھے اس کی والدہ کا ہاتھ ہے، جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے 1000 آدمیوں کے برابر ہے۔ آپ یہ بات سن کر مزید حیران ہوں گے کہ میرے 3 بیٹے ہیں اور سب قرآن کے حافظ ہیں۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی 4 سال کی ہے اور وہ بھی 30واں پارہ حفظ کر چکی ہے۔ میری حیرانی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ 4 سال کی بچی نے 30واں پارہ کیسے یاد کر لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، بچوں کی والدہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہ اسے قرآن یاد کروانا اور حفظ قرآن کا شوق دلانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ بچوں کا مقابلہ کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ جو سب سے پہلے یہ سورت یاد کرے گا، رات کا کھانا اس کی پسند کا بنے گا۔ جو سب سے پہلے پارہ حفظ کرے گا، ہم ویکینڈ پر اس کی پسند کی جگہ جائیں گے۔ جو سب سے پہلے قرآن ختم کرے گا، ہم سالانہ چھٹیاں اس کے منتخب کردہ علاقے میں گزارنے کے لیے جائیں گے۔ یوں بچے اپنے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے حفظ قرآن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ جی ہاں، ایسی نیک مائیں ہی گھر سنوارتی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے امیر المومنین فی الحدیث بننے کے پیچھے ان کی والدہ ہی کی کاوشیں تھیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے عظیم فقیہ و محدث بننے کے پیچھے ان کی والدہ ماجدہ کی جہود مسودہ تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ کے امام دار الہجرہ کے منصب علی پر فائز ہونے کے پیچھے ان کی والدہ محترمہ کا ہاتھ تھا۔ امام احمد بن حنبل کے امام اہل السن و الجامعۃ کا لقب حاصل کرنے کے پیچھے ان کی والدہ محترمہ کی محنتیں تھیں۔ یاد رکھیے، نیک اور صالح عورت نصف معاشرہ نہیں ہوتی بلکہ معاشرے کی بنیاد اور ستون ہوتی ہے۔ میری امت کی ماؤں کو معاشرے کو کارآمد اور دین کے نور سے آراستہ افراد فراہم کرنے کے لیے امت بننے کی ضرورت ہے۔ اگر مائیں امت بننے کا تہیہ کر لیں تو قوم کو بام عروج پر پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایسی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک اینڈ اصلاحی سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔